اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وأرسل إليه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ تو پیارے بھائیو، آج پھر میں آپ سے کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہم نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے، ہم سورہ بقرہ پر ہیں ابھی۔ یہ چھٹا رکوع آج ہم پڑھیں گے۔ مختصر سا میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ اس رکوع میں جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے چنگل سے نکل کر آزاد ہو گئے تو ایک بستی میں چلے گئے، تو وہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنا عصا ایک پتھر پر مارو، تو وہاں سے 12 چشمے جو وہ پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھات مقرر کر لیا اور رہنا شروع کر دیا۔ من و سلوہ ان کو اتر رہا تھا، کھا پی رہے تھے، لیکن یہ بدبخت قوم تھی، انہوں نے صبر نہیں کیا اس پر، اور موسیٰ علیہ السلام سے پھر مطالبہ کیا کہ ہمیں عدس چاہیے، دال چاہیے، اور پیاز چاہیے، اور اس قسم کی ساگ چاہیے، تو ہمیں وہ چیزیں میسر آنی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ تو تمہیں یہ سب چیز میسر ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ رکوع پڑھتے ہیں ابھی، اور پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجِسْتِسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصْلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کا پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیاز، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا، کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں سے مل جائے گا۔ آخر کار نوبت جہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے تھے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا
کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ یہ تھی اس قوم کی سزا جو انہوں نے خود اپنے اوپر مسلط کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت کرم اور فضل کیا تھا، لیکن یہ لوگ اس کے فضل اور کرم کو پہچان نہ سکے، اور ذلت اور خواری کی زندگی شروع ہوگی ان کی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اور ان سب باتوں کو، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور اس کے تمام احکامات کو ماننا، تسلیم کرنا، ان پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ وصدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔